نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، جب فرعون کو اپنی خادمہ کے ایمان کا پتہ چلا، اپنی خادمہ کو اس کی بیٹیوں سمیت کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ پھر جب حضرت آسیہ علیہ السلام کے ایمان کا پتہ چلا، شہید کر دیا گیا۔ یعنی کہ جب فرعون نے کسی صورت بھی اپنا غرور و تکبر نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون پر 5 قسم کے عذاب بھیجے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں کیا ہے۔ ان پر ہر عذاب ایک وقت تک رہا، پھر وہ موقوف کر دیا گیا، پھر کچھ ٹائم کی ان کو مہلت دی جاتی، اس کے بعد دوسرا آتا، پھر اس کو کچھ مہلت دی جاتی اور پھر تیسرا عذاب آتا۔ اس طرح الگ الگ کر کے ان پر یہ 5 عذاب بھیجے گئے۔ ان میں سے ہر عذاب پر 7 دن تک مسلط رہتا تھا۔ ہفتے کے روز سے شروع ہو کر دوسرے ہفتے تک ختم ہو جاتا تھا اور پھر 3 ہفتوں کی انہیں مہلت دی جاتی تھی۔ سب سے پہلا عذاب جو ان پر آیا وہ قحط کی صورت میں نازل ہوا۔ کھیتوں میں غلہ نہ ہوا، درختوں پر پھل نہ آئے، کھجور کے درخت پر ایک ہی کھجور لگتی۔ یہ اس لیے تھا کہ وہ عبرت حاصل کریں۔ جب ان کے کھیت سرسبز ہوتے، غلہ خوب ہوتا تو یہ کہتے کہ ہم تو اس کے مستحق ہیں، ہم نے اتنی محنت کی ہے، یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ جب ان پر قحط نازل ہوتا تو یہ کہتے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ جب قحط کا عذاب آیا ان پر تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تم ہم سے یہ عذاب ہٹا دو گے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ دعا سے عذاب ان پر سے رفع ہو گیا، مگر یہ سرکشی سے باز نہ آئے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ طوفان پانی کا طوفان ہے۔ قوم فرعون کے گھروں اور زمینوں کو طوفان کے پانی نے گھیر لیا، نہ ہی بیٹھنے کی جگہ رہی اور نہ ہی زمین میں کاشت کرنے کی۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ قوم فرعون کے مکانات اور زمینوں کے ساتھ بنی اسرائیل کی زمینیں اور مکانات بھی تھے، لیکن بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں بالکل خشک تھے، وہاں کہیں طوفان کا پانی نہیں تھا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ طوفان کا پانی صرف ہمارے گھروں اور ہماری زمینوں پر ہے تو گھبرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب دور ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، عذاب دور ہو گیا اور ان کی کھیتیاں پہلے سے بھی زیادہ ہری بھری ہو گئیں۔ یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو عذاب تو نہیں تھا، بلکہ یہ تو ہمارے فائدے کے لیے تھا، جس کے نتیجے ہماری زمینوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی دخل نہیں تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے وعدے سے مکر گئے۔ اس طرح یہ لوگ 1 مہینے تک امن و عافیت سے رہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان کو غور و فکر کرنے کی مہلت دی تھی۔ ہوش میں نہ آئے تو ان پر دوسرا عذاب ٹڈیوں کا مسلط کر دیا گیا۔ ٹڈی دل نے ان سب کی کھیتیوں اور باغوں کو کھا لیا، لکڑی کے دروازوں اور گھریلو سامان تک کو کھا گئیں۔ اس عذاب کے وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سامنے تھا کہ سارا ٹڈی دل سے فرعون کے کھیتوں، باغوں اور گھروں پر چھایا ہوا تھا۔ اسرائیلیوں کے مکانات، کھیت اور باغات وغیرہ محفوظ تھے۔ اس وقت بھی قوم فرعون چلا اٹھی اور حضرت علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی اور پہلے کی طرح وعدہ کیا کہ اگر ہمیں عذاب سے نجات مل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ہٹ گیا۔ عذاب ہٹنے کے بعد جب انہوں نے غلے کا اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ ہم اسے سال بھر کھا سکتے ہیں تو پھر وہ سرکشی پر اتر آئے اور وہ ایمان نہ لائے، انہوں نے وعدے کو توڑ دیا۔ عذاب ہٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو 1 مہینے کی مہلت دی۔ مہلت کے بعد ان پر تیسرا عذاب بھیجا گیا، جوؤں کا عذاب، جو انسان کے کپڑوں اور بالوں میں پیدا ہو جاتی ہیں اور گھن کر گلے کو لگ جاتا ہے۔ ان کے جسم اور کپڑوں پر جوؤں کا طوفان آ گیا۔ غلوں کا حال اس گھن کر دیا کہ 10 کلو گندم نکالیں تو 3 کلو آٹا بھی نہ نکلے۔ جوؤں نے ان کے بال، بھویں اور پلکوں تک کو کھا لیا اور قوم فرعون بلبلا اٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اب ہم اپنے وعدے سے نہیں پھریں گے، آپ ہمارے لیے عذاب ٹلنے کی دعا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر جن بد نصیبوں کو ہلاک ہونا تھا وہ کہاں عہد پورا کرنے والے، عافیت ملتے ہی سب کچھ بھول گئے اور منکر ہو گئے۔ عذاب ٹلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو 1 مہینے کی مہلت دی، مگر فائدہ نہ اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے چوتھا عذاب ان پر مینڈکوں کا مسلط کر دیا۔ اس کثرت سے مینڈک ان کے گھروں میں پیدا ہو کہ جہاں وہ بیٹھتے تو گردنوں تک مینڈکوں کے ڈھیر لگ جاتے، سونے کے لیے لیٹتے تو سارا بدن جاتا
اور ان کو کروٹ بدلنا ناممکن ہو جاتا۔ پکتی ہوئی ہنڈیا میں رکھے ہوئے کھانے میں غرض یہ کہ ہر چیز میں مینڈک بھر جاتی۔ آخر اس عذاب سے تنگ آ کر سب رونے لگے اور اب کی وعدہ نہ توڑنے کا عہد کیا کہ اب ہم اپنی بات سے نہیں مکریں گے، اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور عذاب ٹل گیا، مگر عذاب ٹلتے ہی یہ لوگ اپنی کہنے لگے کہ اب تو ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جادوگر ہیں اور یہ سب ان کے جادو کے کرشمے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مہلت دی، مگر اس مہلت سے بھی انہوں نے کوئی کام نہ لیا تو ان پر پانچواں عذاب خون کا ان کی ہر کھانے پینے کی چیز خون بن گئی، کنویں سے، حوض سے، جہاں کہیں سے پانی نکالیں تو وہ خون بن جاتا، کھانا پکانے کے لیے رکھیں تو وہ بھی خون بن جائے۔ ان سب عذابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مسلسل تھا کہ اسرائیلی ہر عذاب سے محفوظ تھے۔ خون کے عذاب کے وقت بنی اسرائیل کے گھروں سے پانی مانگا تو جب تک پانی بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں تھا وہ پانی تھا، جیسے ہی کے ہاتھوں میں گیا تو وہ خون بن گیا۔ ایک ہی دسترخوان پر اسرائیلی اور قبطی کھانا کھاتے، جو لقمہ اسرائیلی اٹھاتا وہ اپنی اصلی حالت پر ہوتا اور جو لقمہ یا پانی کا گھونٹ قبطی کے منہ میں جاتا تو وہ خون بن جاتا۔ عذاب بھی 7 دن تک قائم رہا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عذاب ہٹنے کی درخواست کی کہ ہم سے یہ عذاب ہٹا لیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور عذاب ہٹ گیا۔ ادھر عذاب ہٹا، ادھر وہ لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ لوگ اپنے راہ راست پر نہیں آ رہے، بنی اسرائیل کو لے کر نکل پڑے۔ جب فرعون نے ان کا تعاقب کیا تو اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعونیوں کو پانی میں غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی عطا فرمائے اور ہمارا کیا ہوا عمل قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔